أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. اس سے پہلے والے رکوع کے اندر اللہ نے ایمان کی مثال بیان کی. فرمایا ایمان کی مثال جو ہے وہ نور کی ہے. اللہ خود بھی نور ہے اور آگے جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی نور ہے. پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی نور ہیں. اور جو مومن کے دل کے اندر ایمان ہے فرمایا وہ بھی نور ہے. اور پھر آگے اس نور کی تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ فرمایا اس نور کی مثال ایک چراغ کی ہے. جو چراغ ایک طاقچے کے اندر ہو اور وہ جو چراغ ہے اس کے اندر جو جلنے والا تیل ہے وہ زیتون کا تیل ہے، جس کا نہ کوئی دھواں ہے نہ کوئی اور تکلیف دیتا ہے، جسے وہ روشنی دے رہا ہے. فرمایا پھر وہ چراغ جو ہے ایک شیشے کے اندر ہے اور شیشہ اتنا صاف ہے جیسے چمکتے ہوئے تارے ہیں. فرمایا مومن کے دل کی مثال بھی یہی ہے. جب اس کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو نور سے بھر جاتا ہے. پھر وہ ایسے ہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جیسے زیتون کا تیل جل کر وہ روشنی دیتا ہے، صاف ستھری روشنی، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. مومن کی مثال بھی یہاں پر یہی بیان کر دی. پھر اگلی آیت میں فرمایا لوگوں یہ نور تمہیں کہاں ملے گا، یہ نور تمہیں کیسے ملے گا، اور اس نور کے بنانے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ نور تمہیں ملے گا فی بیوت، گھروں کے اندر. وہ گھر کون سے ہیں؟ کہ اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کو بلند کرنے کا اور ان گھروں کے اندر اپنے نام لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی وہ مساجد ہیں. ان مساجد سے تمہیں اللہ کا نور ملے گا. اور یہ نور اللہ کس کی وجہ سے دیتا ہے؟ فرمایا رجال، وہ مرد ہیں، اصل اور حقیقی مرد جنہیں اللہ نے قرآن کے اندر مرد کہا. ان کے بارے میں اللہ ان کی صفت کیا ذکر کرتے ہیں؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. لوگوں اصل مرد وہ ہے کہ جسے اللہ کی یاد سے اس کی نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ نقدی پیسے کا فائدہ جو ہے وہ غافل کرتا ہے. یہ اصل اور حقیقی مرد ہے. مونچھوں والا بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر یہ مرد نہیں، پیسے والا مرد نہیں. فرمایا مرد وہ ہے جسے اللہ کی یاد سے کوئی چیز غافل نہ کرے. یہ مومن کی مثال اللہ نے بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ مومن وہ ہے فرمایا خافون، جن کے دل کے اندر ڈر ہے. اور پیچھے ایک صفت مومن کی ذکر کی گئی تھی. فرمایا مومن وہ ہے جو نیک کام کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کرتا ہے، ہر عبادت کے اندر بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد بھی نیکی کرنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر خوف ہے. یہ اصل مومن ہے. اور حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی ڈرے، اور منافق وہ ہے کہ جو برا کام کرنے کے بعد بھی نہ ڈرے. مومن اور منافق کے درمیان مثال حسن بصری رحمہ اللہ نے بالکل خوبصورت بیان کر دی. اور اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں پلٹ جائیں گی اور دل پلٹ جائیں گے، گھوم جائیں گے. یعنی آسمان گرتا ہوا دیکھیں گے، زمین پھٹتی ہوئی دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کالی کی بجائے سفید ہو جائیں گی، دل ان کے پلٹ جائیں گے. فرمایا مومن یہ ہیں جو ڈرتے ہیں. فرمایا یہ اللہ نے قیامت رکھی کیوں ہے؟ اللہ اس چیز کا جواب دیتے ہیں. فرمایا قیامت انسانوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے اس قیامت کو رکھا ہے. فرمایا اگر قیامت نہ ہوتی قاتل بھی پھرتے، مقتول بھی پھرتے، ظالم بھی پھرتے، مظلوم بھی پھرتے، غریب بھی پھرتے، امیر بھی پھرتے. کیوں؟ پوچھ گچھ تو کوئی نہیں. فرمایا نہیں، ضرورت ہے.
دنیا دارال امتحان ہے، اس کی ضرورت ہے قیامت کہ کل آئیں گے، ایک انصاف کی عدالت لگے گی اور اللہ اپنے بندوں کو پورے کا پورا اجر دیں گے۔ فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اللہ کیا کریں گے؟ زیادہ بھی کریں گے۔ اور فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ دنیا کے اندر آئے ہو ایک ہی مقصد جانوروں والا لے کر مت رہنا دنیا کے اندر کہ روزی ہی روزی روزی روزی۔ فرمایا کھانا پینا تم بھی کرتے ہو، اپنے ساتھ دیکھو جانور بھی کر رہے ہیں۔ تمہیں جو اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہارے اور جانوروں کے اندر ایک فرق لازمی ہونا چاہیے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہونی بہت ہی ضروری ہے۔ جب اللہ اور رسول اس کے رسول کی معرفت دل کے اندر بٹھاؤ گے تو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پھر وہ جسے روزی دیتا ہے ان گنت دیتا ہے، پھر وہ پوچھتا بھی نہیں کہ کتنی میں نے دی ہے، اتنی دی ہے، کتنی دوں گا، پوچھتا بھی نہیں، وہ دیتا ہی رہتا ہے۔ کرنے والے یہودی عیسائی وغیرہ دوسرے تیسرے گروہ آپ لے لیں، ان دونوں کی مثال اللہ یہاں پر بیان کرتے ہیں علیحدہ طریقے سے۔ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال، یعنی یہودی ہیں، آپ دیکھ لیں یہودیوں کے گرجے بھی بنے ہوئے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، یعنی روڈوں کے کام وغیرہ جتنے بھی یہ رفائی کام ہیں وہ کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، لوگوں سے اچھائیاں بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی بھی تو کچھ نہ کچھ اعمال ہیں نا، ان کے اعمال کا کیا بنے گا؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں والذین کفروا اعمالہم، وہ لوگ جو کافر ہیں اور وہ اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کسراب، جیسے ایک ریت کا ٹیلا ہوتا ہے، بقیعۃ، ایک بہت بڑے وسیع میدان کے اندر، صحرا کے اندر، یحسبہ، گمان کرتے ہیں اس ٹیلے کو، یعنی خیال کرتے ہیں اس ٹیلے کے بارے میں، الظمآن، ایک پیاسا آدمی، مان کہ یہ پانی ہے۔ صحرائی علاقوں کے اندر آپ لوگ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک دور ریت کے اوپر جب دھوپ لگتی ہے تو انسان سمجھتے ہیں کہ یہ ریت نہیں پانی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن ان کے اعمال کی بھی یہی مثال ہوگی۔ یہ لوگ تو دنیا کے اندر اعمال کرتے ہیں، ہر ایک فرقے والا اعمال کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ یہ جو نیکیاں میں کر رہا ہوں کل قیامت والے دن مجھے یہ مل جائیں گی، لیکن اللہ نے نیکیوں کے برقرار رکھنے کے لیے شرط جو لگائی ہے وہ ایمان کی لگائی ہے۔ ایمان ہوگا تو نیکیاں کام آئیں گی، ایمان نہیں ہے اگر آسمان جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ فرمایا اس کی مثال بھی ایسی ہے جیسے پیاسا آدمی دیکھتا ہے ٹیلے کو، ریت کو دیکھتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ وہاں پر پانی ہے، اس نے بھی نیکیاں آگے بھیج دی، سمجھتے ہیں کہ یہ نیکیاں مجھے قیامت والے دن مل جائیں گی، لیکن یہ پیاسا آدمی جب چل کر دور جا کر دیکھتا ہے اس ٹیلے کو، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتی ہے؟ ریت ہوتی ہے۔ جیسے اسے کوئی فائدہ نہیں، فرمایا ایسے ہی ان کافروں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ یہاں تک اذا جاءہ، وہ جاتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا ادھر کوئی بھی، ادھر کچھ پانی وغیرہ نہیں پاتا، پیاس اتنی شدت سے اسے لگی ہوئی ہے کہ وہ دوڑتا ہوا ادھر جا کر دیکھتا ہے تو ادھر کوئی چیز بھی نہیں۔ قیامت والے دن جب مرنے کے بعد اٹھیں گے تمنا ان کے دل کے اندر بھی ہوگی کہ اتنی زیادہ نیکیاں ہم نے کی ہیں وہ اللہ کے پاس ہماری موجود ہوں گی، تو وہ جائیں گے ادھر دیکھیں گے کہ ادھر کچھ بھی نہیں۔ ووجد اللہ عندہ، وہاں پر وہ پائیں گے صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کو، ادھر اپنی نیکیاں ان کو کچھ بھی نہیں ملیں گی۔ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن یہودیوں سے کہ اے یہودیوں دنیا کے اندر کس کی عبادت کرتے رہے ہو؟ فرمایا کہ وہ کہیں گے تیرے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ آگے سے جواب میں فرمائیں گے جھوٹ بول رہے ہو، میرا کوئی بیٹا نہیں، میں پاک ہوں بیٹوں سے۔ فرمایا اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ یہودیوں سے سوال ہوگا، یہودی کہیں گے ہم اور کچھ بھی نہیں چاہتے، ہمیں صرف اور صرف پانی دے دیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے میں پانی دیتا ہوں، جاؤ وہ سامنے پانی ہے۔ ایسے ہی سراب ہوگی ادھر بھی، یعنی ہوگی تو وہ جہنم، لیکن دھوکہ دے کر ان کو پانی دکھلایا جائے گا، جاؤ وہ پانی ہے پی لو۔ فرمایا کہ منہ ان کے کھلے ہوئے ہوں گے، زبانیں ان کی کتے کی طرح لٹک رہی ہوں گی، دوڑیں گے یہ جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے جہنم ہے، ادھر ہی ان کو پھینک دیا جائے گا، پیچھے سے دقت دے دیا جائے گا، کوئی پانی شانی انہیں نہیں ملے گا، پھر انہیں پیاس لگے گی۔ اور قرآن کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا پھر جب
جب انہیں پیاس لگے گی اللہ سے پانی مانگیں گے کہ اے اللہ پانی، اللہ فرمائیں گے جاؤ نا پانی پیو نا، کیوں نہیں پیتے؟ فرمایا جہنم کے اندر جتنی بھی پیپ، خون، غلاظت جتنی بھی ہوگی، فرمایا اس کا ایک ڈھیر بنا ہوا ہوگا اور وہ اتنی زیادہ سخت گرم ہوگی، فرمایا ان کو کہیں گے کہ پیو، مجبور ہوں گے، پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ وہ پیئیں گے۔ فرمایا جیسے یہ منہ کے قریب کریں گے ان کے ہونٹ گر کر نیچے آ جائیں گے اور اندر جاتا جائے گا پانی، ان کی آنتیں پھاڑتا جائے گا، اندر ساری کی ساری چیزوں کو پھاڑ دے گا وہ پانی۔ فرمایا ان کے دبر کے یعنی پیشاب والے راستے سے وہ پانی نکل جائے گا، کسی چیز کو چھوڑے گا نہیں وہ پانی۔ فرمایا انہیں پانی نہیں ملے گا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، یہ پائیں گے ادھر اللہ کو، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اللہ پورے کا پورا بدلہ ان کو دے دیں گے۔ ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ کفر کیا ہے دنیا کے اندر، اب جہنم کے اندر اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ بعض لوگوں کی پکڑ اللہ دنیا کے اندر بھی کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ کا جو حساب ہوگا وہ بہت ہی جلدی ہوگا۔ روایات مختلف قسم کی ہیں، لیکن بعض روایات کے اندر جو آیا ہے کہ آدھے دن کے اندر اندر، پورا دن نہیں، فرمایا کہ آدھے دن کے اندر اندر پوری کائنات کا حساب اللہ تعالیٰ لے لیں گے، آدھا دن لگے گا۔ فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے دوسرے گروہ کی مثال آ رہی ہے، وہ گروہ جو خود بھی کفر کے اوپر ہیں لیکن کوئی اپنا دین ایمان ان کا نہیں، جدھر کسی نے لگایا ادھر ہی لگ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں اس چیز سے نہایت ہی منع کیا ہے، اور اس چیز سے مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا ہے۔ فرمایا لا تکونوا ائمہ، بھیڑ مت بنو، یعنی ایک بھیڑ دیکھتی ہے 10 بھیڑیں کدھر جا رہی ہیں، جدھر 10 بھیڑیں جا رہی ہیں وہ ایک بھیڑ بھی اس 10 بھیڑوں کے پیچھے چل دیتی ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ یہ کدھر جا رہی ہیں۔ آگے کنویں کے اندر چھلانگ ماریں گی، آگ میں چھلانگ ماریں گی، نہیں دیکھتی، بس دیکھتی ہیں 10 جا رہی ہیں، یار میں بھی اس کے پیچھے جاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ مت بنو، اللہ نے عقل دی ہے، قرآن اللہ نے دیا ہے، احادیث مبارکہ آپ کے پاس ہیں، آپ دیکھنے کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو پھر اس کام کے پیچھے چلے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کے پیچھے چل دیا جائے؟ اللہ ان کافروں کی یہاں پر مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، قیامت کو بھی نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، جدھر کسی نے لگا دیا ادھر ہی لگ گئے۔ فرمایا ان کی مثال او کظلمات، اندھیریوں کی طرح۔ یہ کون سی اندھیریاں ہیں؟ کفر کی اندھیری، شرک کی اندھیری، بدعات کی اندھیری، رسومات کی اندھیری، کتنی ہی اندھیریاں مل کر فرمایا اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ان کے لیے۔ فی بحر، یعنی اندھیرے ہیں فی بحر، سمندر کے اندر، لجین، اور کوئی معمولی سمندر بھی نہیں، کثیر الماء، یعنی جس کا بہت زیادہ پانی ہے اور بہت ہی گہرا سمندر ہے۔ فرمایا ان کی مثال اس سمندر کے اندھیریوں کی طرح ہے جو گہرا ہو، یغشاہ موج، جسے ڈھانپ لیا ہو موج نے، من فوقہ موج، اور اس موج کے اوپر بھی موج ہو، یعنی ایک سمندر کی اپنی اندھیریاں، اس کے بعد اوپر ایک موج کی اندھیری، اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور موج، اندھیری ہی اندھیری۔ فرمایا من فوقہ سحاب، اور موجوں کے اوپر آ کر بادل، کتنی اندھیریاں جمع ہوگی۔ فرمایا یہ کافر اور اس کی مثال بھی ان اندھیریوں ہی کی طرح ہے۔ سب سے پہلے اس کے اوپر او کظلمات کو دیکھیں، او کظلمات، کفر، شرک، بدعات، رسومات، ان سب چیزوں کی اندھیریاں۔ اس کے بعد یغشاہ موج، ایک اور اندھیری، وہ کیا ہے؟ برے اعمال، یعنی صلہ رحمی نہیں کر رہا، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری اندھیریاں۔ اور فرمایا من فوقہ موج، اور اس کی جو ہٹ درمی ہے، جو ضد ہے، جو اس کا عناد ہے، بغض ہے، یہ اندھیری۔ اور فرمایا من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادلوں کی اندھیریاں۔ کیا مطلب؟ اندھی تقلید، یہودی کیا کر رہے ہیں یہ بھی ادھر لگ گیا، عیسائی کیا کر رہے ہیں یہ بھی ادھر لگ گیا، ادھر چلا گیا۔ فرمایا یہ ساری کی ساری اندھیریاں جمع ہوں گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل اندھیرا ہی اندھیرا، جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن ظلم کس کی صورت میں ہوگا؟ اندھیروں ہی کی صورت میں ہوگا۔ اور برخلاف دوسری طرف دیکھا جائے، فرمایا الصلاۃ نور، اسی طریقے سے جو اعمال ہیں مومن کے، یہ
اعمال جو ہے قیامت والے دن اس کے لیے نور لے کر آئیں گے، روشنی لے کر آئیں گے، اور ادھر جو کافر ہے اس کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے جمع ہوں گے۔ دوسرا، پورے قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ بات آپ کو ملے گی۔ ایمان کی جہاں پر بات آئے گی، توحید کی بات آئے گی، اسے کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ نور کے ساتھ۔ اور لفظ نور پورے قرآن کے اندر واحد آیا ہے، اکیلا اکیلا ہو کر آیا ہے، جمع کا لفظ اللہ نے نہیں لایا۔ اور ظلم جہاں پر بھی آیا ہے وہ جمع کے ساتھ ہے، ظلمات۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام ہوگا سنت کے مطابق۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں، کسی کام کے بھی قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط، وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ایمان بھی ہے، کام بھی اچھا ہے، سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل مردود ہے، آپ سے قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ نماز کتنی بہترین عبادت ہے، لیکن جو اوقات آپ کو دیے ہوئے ہیں ان اوقات کے اندر آپ نے پڑھنی ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں 4 رکعت کی فرض نماز پڑھتا ہوں لیکن اپنی مرضی سے میں 6 پڑھتا ہوں، آپ بتائیں قبول کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی۔ سنت کے مطابق ہوگا عمل، قبول کیا جائے گا۔ سنت کے مطابق عمل نہیں، وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری اور سب سے بڑی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ وہ عمل جو آپ کا ہے وہ ریا سے خالی ہو۔ اگر اس کے اندر ریا کا ذرا برابر شبہ آ گیا تو ادھر تو صرف اور صرف کافر کی مثال ہے نا۔ تیسرا پارہ اٹھائیں، اٹھا کر کھول کر دیکھیں، وہاں پر فرمایا کہ ریاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الاخر۔ کافر کے عمل اور ریاکار کے عمل کو ایک جگہ پر اللہ نے جمع کیا۔ فرمایا کہ جیسے کافر کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے ہی اللہ ریاکار کے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا۔ دونوں کے عمل اللہ کے ہاں مردود ہیں۔ تو کوئی بھی عمل کرے، 3 چیزیں لازمی اور ضروری ہیں، اپنے ساتھ انہیں رکھیں۔ ایک تو ایمان، کلمہ اللہ نے نصیب کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز اتباع سنت۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ عبادت آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز دیکھیں کہ قرآن و سنت کے اندر ہے یا نہیں۔ اگر قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے، وہ عمل چاہے کتنا ہی نیک ہو لیکن وہ عمل مردود ہے، وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس عمل کو ریا سے بچا دیں۔ وہ عمل کس کے لیے ہو؟ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ ایسا عمل ہوگا تو کیا ہے؟ نجات کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا دوسری چیز، اب یہاں پر جو بات کر رہا تھا، ظلمات کو جمع کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ ظلمات کو جمع کے ساتھ ذکر کرنے کا سب سے بڑا جو نقطہ ہے مفسرین نے لکھا ہے، کوئی بدعت ہوگی، شرک ہوگا، وہ ایک حالت پر کبھی نہیں رہیں گے۔ ایمان اور اعمال صالحات جو سنت سے ثابت ہیں ان کی حالت کبھی تبدیل نہیں ہوگی، اور جو کفر، شرک اور ایسی چیزیں ہیں وہ کبھی ایک حالت پر نہیں رہیں گی۔ مثال کے طور پر اب نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا، 1450 سال گزر چکے ہیں، نماز کے اندر تبدیلی آئی ہے؟ نہیں آئی۔ کیوں؟ نور ہے نا۔ اذان آپ دے رہے ہیں، جو حقیقی اذان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 1450 سال اس کے اوپر گزر چکے ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ اب آئیں ذرا بدعات کی طرف۔ ہر بدعت ہر زمانے کے اندر وہ مروجہ ہوتی ہے، یعنی رواج کے طور پر ہوتی ہے۔ جیسے رواج بدلتا ہے وہ بدعت بدل جاتی ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، نماز سے اذان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، کتنا اچھا کام ہے، بہترین کام ہے، لیکن کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب دیکھیں اسے، ہر مسجد کے اندر وہ علادہ ہوگی، ادھر مسجد والے پڑھیں گے، اپنی پڑھیں گے، ساتھ نیچے والے پڑھیں گے، ان کی اپنی ہوگی۔ اس گاؤں کو چھوڑیں گے، اس علاقے شہر کو چھوڑیں گے، نیچے جائیں گے، وہ علیحدہ قسم کی ہوگی۔ پھر یہی چیز تمام کی تمام چیزوں کے اندر یہ ایک آپ کو قاعدہ بتا دیا ہے، اس قاعدے کو آپ اٹھائیں، یہ قاعدہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جدھر جائیں گے
بدعت اور سنت کے اندر یہ فرق سمجھ لیں کہ سنت ہمیشہ ایک ہی طریقہ ہوگا، جو ادھر ہے وہ ایسی ہی سنت ہے۔ آپ دوسرے ملک میں جائیں گے سنت وہی ایسی ہی اسی حالت میں صحیح سالم آپ کو ملے گی، لیکن بدعت کے اندر آپ کو فرق بتا دیا، ادھر اور ساتھ والی مسجد میں اور دوسرے گاؤں میں اور دوسرے علاقے شہر کے اندر اور، یہ آپ سمجھ لیں۔ فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، یعنی تہ بتہ ہیں۔ بعضها فوق بعض، بعض ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ کتنے؟ کفر کا اندھیرا، شرک کا، بدعات کا، رسومات کا، رذائل کا، یعنی جتنی بھی چیزیں آپ لے لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور بہترین تفسیر کی۔ فرمایا ما من سیئۃ ولہ اخیات، کوئی بھی برائی نہیں لیکن اس برائی کی بہنیں ضرور ہوتی ہیں جو اپنی بہنوں کو کھینچ کر لاتی ہیں۔ ایک برائی نکلے گی وہ 100 کیا ہزاروں برائیوں کو کھینچ کر لائے گی۔ انسان کے اندر ایک برائی آئے گی، 1000 خود بخود ساتھ پیچھے آ جائیں گی۔ تو یہ بات ہے فوق بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها۔ اندھیرے کی اب اللہ صورت بتا رہے ہیں کہ اندھیرا کیسا ہوتا ہے ان کافروں کے اوپر۔ فرمایا اذا اخرج يده، جب وہ نکالے اپنے ہاتھ کو۔ اس سمندر کے نیچے کوئی شخص ہو اتنے اندھیروں کے اندر، جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے اپنی آنکھ کے سامنے رکھے تو اپنے ہاتھ کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، اتنا سخت قسم کا اندھیرا ہے۔ فرمایا کافر کی مثال بھی یہی ہے، جب اللہ دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، جتنی نیکی سامنے آئے، جتنے قرآن کے احکامات سامنے آئے وہ اسے نظر نہیں آتے۔ آج سب سے بڑی جو وجہ ہے نا قرآن سے دوری کی، وہ یہ ساری کی ساری آیات کریمہ کے اندر بیان ہو چکی ہے۔ اب تو قرآن ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے، قرآن سننا کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے قرآن سیکھنے کی اس زمانے کے اندر، لیکن کتنے لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں؟ قرآن سے کتنی دوری ہے؟ وہ وجہ یہی ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ہاتھ کو اگر آنکھ کے سامنے رکھا جائے تب بھی وہ ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ یہ گناہوں کے جو اندھیرے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھ لیں کہ قرآن سے دوری کیوں ہے۔ قرآن تو اتنا زیادہ آسان ہے کہ اس زمانے میں تو بالکل مشکل نہیں، لیکن پھر ہم کیوں دور ہیں؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اب گناہوں کے اتنے زیادہ اندھیرے ہو چکے ہیں کہ قرآن کی مثال ایک ہاتھ کی ہے، اسے آنکھوں کے سامنے بھی رکھو تب بھی لوگ قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، قریب نہیں ہے کہ وہ اس ہاتھ کو دیکھ سکیں۔ ومن لم یجعل اللہ، سارے کا سارا خلاصہ اسی ٹکڑے کے اندر ہے۔ ومن لم یجعل اللہ، جسے نہ دے اللہ، یہ اللہ نہ بنائے جس کے لیے نورن، نور کو، فما لہ من نور، کہاں سے آئے گا اس کے لیے نور؟ اور اللہ نور دینے والا تو اللہ ہے نا، جب اللہ کسی کو نور نہیں دے گا وہ کہاں سے نور کو تلاش کر کے لائے گا؟ ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ کسی کو ایمان نہیں دے گا وہ کہاں سے ایمان کو لے کر آئے گا؟ تو جس کو اللہ نے ایمان دے دیا سمجھ لے کہ میں سب سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا۔ پھر ایمان کے بعد جو ثمرات ایمان ہے، قرآن کی محنت، دین کی محنت، تبلیغ کی محنت، کوئی بھی محنت ہے، جس کو اللہ نے کسی کام کے اندر بھی لگا دیا ہے اپنی خوش نصیبی سمجھ۔ اللہ ہر ایک کو اپنے کام کے لیے چنتا نہیں۔ اللہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کبھی کبھی اپنے دین کے لیے فاجر اور فاسق آدمی کو بھی اٹھا کر اس سے دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو ہم نہ ہوں گے، ہماری جگہ پر اللہ کسی اور مخلوق کو لے آئے گا، یہاں پر اللہ نے ہمیں لایا ہے تو اس میں ہم اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم یہ کبھی بھی تصور نہ کریں کہ اللہ کے دین کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارا اللہ پر احسان ہے، نہیں، اللہ پر احسان کوئی نہیں، اپنے اوپر احسان ہے۔ ومن لم یجعل اللہ، کون اللہ سے پوچھنے والا ہے؟ اگر اللہ کسی کو ایمان کی دولت نہ دے، اپنے قرآن کا کام کسی سے نہ لے تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ نے اگر ہمیں چنا ہوا ہے تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا۔ فرمایا ومن لم یجعل اللہ، اور جسے نہ بنائے اللہ، جس کے لیے نہ بنائے نورن، نور کو، فما لہ من نور، تو کہاں سے آئے گا اس کے لیے نور؟ لفظ